خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہماری روحانی و جسمانی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب اوراد و وظائف سے بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ آدمی کو آدمی سے خوف ایسا الاما، آ گئے کس درد کی وادی میں ہم شاہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہیں۔ اچھا جی، وہ ایک سوال یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر اور دل سے اللہ کا ذکر دونوں میں ایک تو فرق بتا دیں۔ فرق بظاہر تو یہی ہے کہ اللہ اللہ زبان سے کہا جائے اور کہا جائے میں دل میں پڑھ رہا ہوں۔ اب افضل کون سا ہے، افادیت کس کی ہے، فضیلت کس کی ہے، اور کون سا ذکر زیادہ مقبول ہے؟ یعنی زبان سے ادا کریں وہ زیادہ مقبول ہے یا جو دل سے ادا کریں وہ زیادہ مقبول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر بالقلب اور ذکر باللسان، اور بالفاظ دیگر طریقت کی زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر بالجہر اور ذکر خفی۔ اچھا، ذکر خفی دل سے کیا جاتا ہے، ذکر بالجہر زبان سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، زبان اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جھوٹ زبان بولتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ اچھا، غیبت زبان کرتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ زبان سے ہوتے ہیں، دل سیاہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اگر کسی بات کا اقرار تمہاری زبان کر رہی ہو تو اس کی تصدیق دل بھی کر رہا۔ تو اس لیے ان دونوں کے ذکر کی اہمیت ہے، لیکن اہمیت دل کے ذکر کی ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، اب اس میں بعض سلاسل میں ذکر بالجہر اور بعض میں ذکر خفی، جیسے نقشبندیہ میں ذکر خفی ہے اور چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ میں جو ہے ذکر بالجہر۔ صحیح، دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن ذکر قلبی جو ہے اس کی فضیلت ہے اور ذکر بالجہر جو ہے اس کی اپنی الگ فضیلت ہے۔ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرماتے تھے بہت آہستہ، اچھا، بالکل جیسے وہ خود ہی سنے، یعنی جیسے آپ سمجھے کہ دل میں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے بلند آواز سے فجر کے وقت تلاوت کر۔ واہ واہ واہ۔ تو لوگوں نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار یہ اتنی زور سے تلاوت کرتے ہیں کہ ہم سوتے سوتے اٹھ جاتے ہیں، اچھا، اور یہ اتنی آہستہ کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو دونوں کو بلایا، پوچھا تم کیوں زور سے کرتے ہو؟ کہا سرکار میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں فجر کے لیے سوتے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہوں۔ اچھا، اور بلایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم کیوں آہستہ کرتے ہو؟ کہ میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو دل کی بات بھی سنتا ہے، تو مجھے زور سے کرنے کی ضرورت۔ تو دونوں کو منع نہیں کیا، فرمایا عمر تم اپنی آواز تھوڑی سی پست کر لو، ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی سی بلند کر لو۔ واہ واہ واہ، یعنی درمیانی طریقہ اختیار کرو۔ دونوں، قرآن نے کہا نا وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیانی راستہ، اعتدال۔ تو اب جہاں تک اس میں تعلق ہے نا، اب اس میں تعلیمات اپنی اپنی جگہ ہیں تمام سلاسل کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں قلب پر ضرب لگتی ہے تو شیطان نکل کے بھاگتا ہے، اور ضرب لگنے سے دل کی جو سیاہی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو اس لیے ذکر بالجہر ہے، اس کی اپنی اہمیت۔ صحیح۔ اور ذکر خفی جو ہے وہ یہ کہ آپ کہیں محفل میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں، یعنی اب سب اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے، آپ گردن جھکا کے بیٹھ جائیے، اللہ اللہ اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا حق ہو، یا اللہ ہو، کچھ بھی آپ خاموشی سے کرتے رہیے۔ تو اگر محفل میں ہو، مجمع میں، تو پھر ذکر خفی بہتر، اور اگر ویسے آپ گھر میں یا کسی ذکر کی ہی محفل ہے تو اس میں پھر ذکر بالجہر۔ کیا بات۔ تو اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کرتے کرتے پھر قلب ذاکر ہو جاتا ہے، پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زبان بند بھی ہو تو دل جاری ہوتا ہے۔ کیا بات جی، تو ہمارے جد امجد جن کا مزار مبارک ہے قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو جب بیمار ہوئے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے دل پہ جب آلہ رکھا تو سنتا رہا غور سے۔ اچھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے؟ تو ذرا سا چیک کر کے ہارٹ بیٹ، اور اس کے بعد اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں ایسا مریض نہیں دیکھا کہ جب میں نے آلہ دل پہ رکھا تو اللہ اللہ کی آواز آئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان، یعنی اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ قلب ہی ذاکر ہو گئے۔ کیا بات ہے۔ اب زبان بند ہے اور دل سے ذکر جاری۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ کیفیت ہو جائے تو پھر تو بات۔ اچھا، آج کل حضرت ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کا اتنا ذکر کرے کہ وہ سویا ہوا ہو تو بھی اس کے دل سے اللہ کی آواز آئے، وہ انتقال بھی کر جائے تو اس کے دل سے اللہ کی آواز آئے؟ وہ تو بہت بڑا مقام ہے، انسان کوشش کرے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی عبادت اور ریاضت کی ضرورت ہے، تقوی، پرہیزگاری۔
یعنی اکل حلال اور صدق مقال، یعنی کوئی چیز کھانے میں ایسی نہ ہو جس کا شائبہ بھی نہ ہو حرام کا۔ اللہ، بالکل بزرگان جس طرح تقوی اختیار کرتے ہیں نا، بچتے تھے، اسی طرح بولنے میں کوئی بات، ایک بات بھی جھوٹ نہ نکلے، اللہ اللہ، اتنا تقوی ہو، اور پھر مسلسل ذکر کیا جائے، پھر ریاضت کی جائے، مجاہدہ کیا جائے، چلہ کشی کی جائے، تب جا کے وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر یہ چیز ہو سکتی ہے، اور بزرگان دین اولیاء کاملین میں ایسے گزرے کہ جن کی زبان بند ہے لیکن قلب جاری، کیا بات ہے، لیکن انہوں نے کتنی محنتیں کی۔ کیا بات ہے۔ کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم چلیں گے بریک پر، واپس لوٹیں گے تو اذان فجر یہاں سے لائیو دی جائے گی۔ اذان فجر کے بعد بھی روحانی گلدستہ جاری رہے گا۔ قاری محمد عبداللہ سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد بلال قادری موسانی موجود ہیں، کلام بھی سنیں گے اور حضرت کی گفتگو بھی مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کراچی میں اذان فجر ہو چکی ہے اور روحانی گلدستہ کنٹینیو ہے ہمارا۔ ڈاکٹر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ بہت زیادہ کوئی بندہ بیمار ہے اور دنیاوی طور پر سارے علاج کر دیے،
پہلے حکیم کے پاس گئے نہیں ہوا, ہومیوپیتھک کے پاس گئے نہیں ہوا, ایلوپیتھک, سرجن, پاکستان سے باہر, ہر چیز کر لی. کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جب پورا بندہ نا امید ہو جائے تو اس کے بعد اس علاج کے لیے یا اس بیمار کے علاج کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ وہ صحت یاب یا شفا یاب ہو جائے؟ دیکھیں جب کہیں سے شفا نہ ملے تو پھر قرآن میں شفا ہے. واہ واہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آہا. یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھی جائے, اور اگر کوئی اور پڑھے تو وہ مریض پر دم کر دے, اور مریض خود پڑھے تو پانی پر دم کر کے پی لے. اچھا. 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد, واہ واہ. اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ. تو یہ مسلسل کرتا رہیں جب تک کہ صحت نہ ملے, اور پورے یقین کے ساتھ کہ اس کی برکت سے مجھے شفا ملے گی. آیت کے معنی ہی یہی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے. تو اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اس آیت کو, یعنی جو آیتیں قرآن کی ایسی جمع کی ہیں کہ جن میں شفا کا لفظ آیا ہے, ان میں سے یہ ایک آیت ہے. اچھا. ہاں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صحیح. تو یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جب ہر طرف سے نا امید ہو جائیں تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے, پانی پہ دم کر کے پی لے. اگر مریض اس قابل نہیں ہے تو جو اس کے قریب ہو وہ پڑھ کر دم کر دے, انشاءاللہ تعالی شفا ملے. اچھا, ویسے حضرت یہ بندہ خود وظیفہ پڑھے وہ زیادہ مقبول ہے یا پاورفل ہے یا افادیت والا ہے, یا کوئی اور گھر کا فرد پڑھے وہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ خود پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, جس کو تکلیف ہے کسی بھی طرح. مطلب اگر پڑھنے کے قابل ہو, ہاں. اس لیے کہ دیکھیں وہ جو پڑھے گا نا وہ بڑے درد کے ساتھ پڑھے گا, ہاں. اس لیے کہ اس کو خود محسوس ہو رہا ہے نا, واہ واہ. اور اس کی جو دل سے نکلی ہوئی دعا اور پڑھ کر جو کرے گا وہ سیدھی پہنچے گی. اس کا تو کنیکشن. اس کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اگر وہ قرآن پڑھا ہوا ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے, کہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے, تو وہ خود پڑھے. اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں کہ بالکل ہی بیچارہ وہ بے جان ہے اور پڑھ بھی نہیں سکتا, پھر کوئی اور پڑھ کے تب. اچھا, جیسے مختلف اور چیزوں کے لیے آپ حضرات وظائف دیتے ہیں نا, تو اس میں آپ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ لے, ماں پڑھ لے, بیوی پڑھ لے, بیٹی پڑھ لے, بھائی پڑھ لے, بیٹا پڑھ لے. اچھا, جس کے ساتھ مشکل ہے وہ پڑھے تو زیادہ فائدہ مند ہے, یا اہل خانہ پڑھیں تو زیادہ فائدہ مند ہے؟ اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس کے ساتھ مشکل ہے وہ پڑھے تو زیادہ بہتر, کیونکہ اسی کے ساتھ ہے نا. اب وہ جب پڑھے گا, اچھا ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ہو, کسی کوتاہی کی وجہ سے ہو, کسی لغزش کی وجہ سے ہو, تو جب وہ پڑھے گا تو پھر زیادہ فائدہ مند ہے. کوئی اور پڑھے گا تو ٹھیک ہے, پڑھ لیا اس نے, دعا کر لیا اللہ اس کی مشکل دور کر دے, لیکن اسی کو پڑھنا چاہیے جس کا مسئلہ ہو, جس کی پریشانی ہو, وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وظیفہ. اچھا, ایک تو الارم ہوتا ہے جو ہم موبائل فون میں رکھتے ہیں, ایک الارم ہوتا ہے جو پہلے گھڑی میں رکھتے تھے, اب تو وہ گھڑی نہیں آتی, اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے. جی. تو ایک تو الارم مشین والا ہو گیا. کوئی روحانی الارم بتائیں کہ جن لوگوں کی فجر کے ٹائم پہ بالخصوص آنکھ نہیں کھلتی, آنکھ کھل جائے, اور ویسے ہی جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, کوئی ایسا روحانی الارم ہو کہ اندر سے آواز آئے کہ نماز پڑھ لیں, الارم بج جائے. الارم بج جائے, روحانی الارم. دیکھیے, نماز کے لیے سب سے پہلی چیز تو ہے فکر. فکر ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے سب کام کرا لیتی. اب رات کو دیر سے سوئے 2 بجے تو فجر کے وقت کیسے آنکھ کھلے گی؟ ہاں. اور مطلب فضول کاموں میں, دوستوں میں بیٹھ گئے, باہر چلے گئے, چائے پینے ادھر ادھر, جلدی سو جائیں, جلدی اٹھ جائیں. اچھا, لوگ کہتے ہیں جی اٹھا نہیں جاتا, تو میں نے کہا اگر فجر کے وقت فلائٹ ہو تو اٹھا جائے گا, تو سویا ہی نہیں جائے گا. صحیح. کہیں فلائٹ نہ مس ہو جائے. صحیح. اور اگر سوئیں گے سب سے کہیں وہی مجھے اٹھا دینا, میری فلائٹ ہے. ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ فلائٹ اگر مس ہو جائے تو دنیاوی نقصان ہے. صحیح. اور فجر مس ہو جائے اللہ, تو دین کا نقصان. صحیح. تو دنیاوی نقصان کی کتنی ہمیں پرواہ ہے, صحیح. اور فجر مس ہو گئی تو کوئی پرواہ. اللہ اللہ. تو اس لیے فکر ہونی چاہیے کہ مجھے اٹھنا ہے, فجر پڑھنی ہے. واہ واہ. اور جہاں تک آپ نے کہا الارم, تو ایک روحانی الارم بھی ہے. اچھا. اور وہ ہے, ہم نے شاید گزشتہ دنوں میں یا ابتدائی اس کے رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں بتایا تھا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ جو ہے مختصر آیت الکرسی کی آیت الکرسی کا پارٹ. تو یہ 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سو جائے, اور یہ خیال کر کے کہ مجھے اس ٹائم پہ اٹھنا ہے, یعنی فجر کا جو ٹائم ہے, انشاءاللہ اس سے پہلے آنکھ کھل جائے گی. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. یہ ایک روحانی الارم. سبحان. جی قاری صاحب, کلام.
ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے ثنائے محمد ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے ثنائے محمد سے جھکتے رہیں گے ادھر سر عقیدت سے جھکتے رہیں گے جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے ثنائے محمد جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے ثنائے محمد وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے یہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے جو ذکر نبی میں گزرتے رہیں گے جو ذکر نبی میں گزرتے رہیں گے
سنائے محمد حضور اپنے خانقاہی نظام میں آپ کے ہاں کچھ ٹائم ٹیبلز بنے ہوتے ہیں کہ رجب کی پہلی پیر کو یہ ہوگا، یا شعبان کی پہلی جمعرات کو یہ ہوگا، یا فلاں مہینے کی 15ویں شب کو یہ ہوگا، اس کی کیا اس کی وجہ یا حکمت کیا ہے؟ دیکھیے، وجہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے انسان کا قلب صاف کرنا. صحیح. اچھا، وہ ہوگا عبادت سے، تو اس کے لیے کچھ اوقات بنا دیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا، بزرگان دین نے جو مختلف ایام اور مختلف مقدس راتیں جیسے شب قدر، شب معراج، شب برات، شب میلاد، شب عاشورہ، اب یہ جتنی بھی شیوب ہیں مبارک، ان سب میں پروگرام ہوتا ہے. اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ مقدس راتیں ہیں، ان میں جب جا کر عبادت کی جائے گی تو قلب صاف ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول بھی فرمائے گا. اور پورا سال کا شیڈول ملتا ہے تو ذوق و شوق بھی آ جاتا ہے، ذوق و شوق بھی ذہن میں رہتا ہے کہ اس رات کو یہ کرنا ہے، اس رات کو جانا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے. تو شوق سے لوگ آتے ہیں اور اس میں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. بلال بھائی کلام ماشاء اللہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ